إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما کتاب و سنت کے بڑے گہرے مطالعے کے بعد یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد جس مسئلے کو سب سے زیادہ اہمیت برتری اور فضیلت حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثیر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام رات دن اس کی تسبیح اور تحمید کرتے رہو. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ دین اسلام میں سب سے اہم شے اللہ کا ذکر. صحیح مسلم کی حدیث ہے الا انبئکم بخیر اعمالکم، میں تمہیں کیوں نہ خبر دوں کہ کیسے عمل کی جو سارے اعمال میں سب سے بہترین ہے. وازکاھا عند ملیککم، اور وہ عمل
تمہارے بادشاہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. وَأَرْفَعِهَا لَكُمْ دَرَجَةً، اور وہ عمل درجات کی بلندی کے اعتبار سے سب سے سر فہرست ہے. وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی افضل ہے. وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تُقَاتِلُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُونَ أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُونَ أَعْنَاقَكُمْ، اور وہ عمل اس چیز سے بھی افضل ہے کہ تم میدان جہاد میں دشمن کا مقابلہ کرو، وہ تمہاری گردن پہ وار کرے اور تم اس کی گردن پہ وار کرو، اور یوں شدت کا معرکہ جاری ہو، یا تم اسے قتل کر ڈالو یا تم شہید ہو جاؤ. اس عمل سے بھی بہتر ہے. یہ 5 آپ نے خصائص بیان کیے جس سے صحابہ کا اشتیاق بڑھ گیا کہ وہ برگزیدہ عمل کیا ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے. یہ اللہ کا ذکر ان سارے اعمال میں سب سے افضل ہے. اس وقت ایک مرض وبائی ہم پر منتشر ہے، پھیلا ہوا ہے، اور وہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہا. وہ کچھ تخفیف پیدا ہوئی ہے، حالانکہ آج تک جس قدر بھی وبائی امراض دنیا میں پھیلے تو ان کا ایک متعین موسم ہوتا تھا. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، بذل المعون فی فضل الطاعون. اس میں انہوں نے اپنے دور تک جتنے بھی طاعون کے حملے ہوئے وہ سارے جمع کیے ہیں، اور باقاعدہ دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہر دور میں یہ طاعون موسم بہار سے شروع ہوا اور موسم گرما کے آغاز پر ختم ہو گیا. لیکن اب ہمارے ہاں گرمیاں گزر چکی اور سردیوں کی آمد ہے، مگر یہ مرض موجود ہے. دنیا کے کئی علاقوں میں مزید شدت اختیار کر چکا. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. مرنے کے بعد قبر کا عذاب بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور عذاب قبر کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو آخرت کا عذاب ہے، جہنم ہمیشہ کا ٹھکانہ. ان سارے عذابوں کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی ایک جامع حدیث ہے، ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ. انسان جو بھی عمل کرتا ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، جہاد ہے، سب سے زیادہ جو عمل اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا ہے، خواہ وہ دنیا کا عذاب ہو، قبر کا عذاب ہو یا آخرت کا، جو عمل سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی اور کوئی چیز نہیں. ذکر اللہ کو اپنا شعار بناؤ. بڑے اس کے خصائص ہیں. اس سے بڑی خصوصیت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد کرو
میں تمہیں یاد کروں گا. اس یاد کرنے کی تفصیل بخاری مسلم کی حدیث میں وارد ہے. اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئِهِ. میرا بندہ اگر تنہائی میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے یاد کرے تو میں اس کو فرشتوں کے بیچ میں یاد کرتا ہوں اور ذکر کرتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. میرا بندہ میرا ذکر کرتے ہوئے اگر ایک بالشت میرے قریب ہوگا تو میں پورا ہاتھ اس کے قریب بڑھ جاؤں گا، اور اگر میرا ذکر کرتے ہوئے ایک ہاتھ آگے بڑھے گا میں 2 ہاتھ آگے بڑھ جاؤں گا. میرا ذکر کرتے ہوئے اگر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اور ٹہلتا ہوا آئے گا میں دوڑتا ہوا اس کی طرف جاؤں گا. اللہ رب العزت کی ایک محبت اور پیار کا عالم واضح ہوتا ہے ایسے بندوں کے بارے میں جن کا شوق اور ذوق قرار پا جائے اللہ کے ذکر کرنے کا، جن کی زبانیں اللہ کے ذکر کی عادی ہو جائیں، اور پھر ذکر اللہ یہ ایک ایسی خصوصیت کی حامل شے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بڑے عجیب و غریب صورتوں میں شکلوں میں سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کی حیت تک کو تبدیل کر دیتا ہے. مثلا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر غراس الجنہ. ذکر کے یہ 4 کلمات جنت کے پودے ہیں. جب انسان ایک کلمہ ادا کرتا ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے عوض جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. بلکہ ذکر کا یہ کلمہ جنت کا پودا بن جاتا ہے. الحمدللہ دوسرا پودا، لا الہ الا اللہ تیسرا پودا، اللہ اکبر چوتھا پودا. اس طرح اگر ذکر کی کثرت ہو تو یہ باغات بنتے جائیں گے اور انسان اپنی جنت کی سرزمین کو بڑا شاداب کر چکا ہوگا کثرت ذکر کی برکت سے. اور بھی بہت سے کلمات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو باقاعدہ ایک جسم مخلوق کی شکل دیتا ہے جو بندے کی بہتری کا سبب بنتے ہیں، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کنز من کنوز الجنہ. جب انسان یہ کلمہ ادا کرتا ہے تو جنت میں ایک خزانہ بن جاتا ہے. اب ادا کرتے جاؤ، کثرت سے پڑھتے جاؤ اور خزانوں کے ڈھیر لگاتے جاؤ. جو ہی آپ نے یہ کلمہ پڑھا ایک خزانہ آپ کے لیے جنت میں تیار کر کے ڈال دیا گیا. وہ خزانہ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ معلوم ہے یہ خزانہ تیار کرنے والا اللہ رب العزت ہے جس کی عطا غیر محدود ہے، جس کے خزانے انتہائی وسیع ہیں، جس نے 100 رحمتیں بنائی ہیں، ایک رحمت دنیا میں اتار دی جس کے ساتھ پوری کائنات میں معاملہ چل رہا ہے. وہ ایک ہی رحمت سے جو روزی اور خزانے ملتے ہیں اسی رحمت کا حصہ ہیں. آپس کا پیار و محبت اسی رحمت کا حصہ ہے. صدیوں سے دنیا کھا پی رہی ہے اسی رحمت کا حصہ ہے.
اور قیامت تک یہ معاملہ چلتا رہے گا، اسی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ اس پر مستزاد اس کا یہ فرمان ہے کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطي كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا ما ينقص المخيط من الماء إذا أدخل في البحر۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب، تم بھی، تمہارے اگلے پچھلے سارے بندے، انسان بھی اور جن بھی، جو پیدا ہو کے مر چکے وہ بھی زندہ ہو کر آ جائیں، جو آج موجود ہیں اربوں انسان وہ بھی آ جائیں، اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونے ہیں وہ بھی آ جائیں، صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن بھی، اور سارے ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگنے لگیں، باری باری نہیں بلکہ ایک ہی دفعہ یکدم مانگیں۔ عربی میں مانگنا ضروری نہیں، اپنی زبانوں میں مانگیں، اور مانگنا محدود نہیں، جو چاہو مانگو، لا محدود، اور میں سب کو فوراً دیتا جاؤں، سب کی مانگ پوری کرتا جاؤں، تو سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی؟ جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لو تو سمندر کا کتنا پانی کم ہوگا، اتنی کمی میرے خزانوں میں نہیں آئے گی۔ یہ ایک رحمت کا معاملہ ہے، جبکہ قیامت کے دن باقی 99 رحمتوں کا معاملہ وہ پوری دنیا کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ مؤمنین کے ساتھ ہوگا۔ تو کیا اس کی عطا ہوگی، کیا اس کے خزانے ہوں گے؟ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جاؤ اور اپنی جنتوں میں خزانوں کے ڈھیر لگاتے جاؤ، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں۔ یہ بھی ذکر اللہ کی فضیلت ہے کہ بندے نے جو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مخلوق کی شکل دے کر بے تحاشا اجر و ثواب عطا فرما دی۔ اسے آیت الکرسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا کہ ان لہ لسان و شفتین تقدس الملک عند سریر العرش عند قائمۃ العرش۔ آپ آیت الکرسی پڑھ کے فارغ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک جسم بنا دیا جس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے، اور آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کو تھام لے گی، اور وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرے گی۔ آپ ایک دفعہ پڑھ کے فارغ ہو چکے، اللہ نے یہ صلہ آپ کو دیا کہ آیت الکرسی عرش معلیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے، اور اپنی زبان اور ہونٹوں سے مستقل اللہ کی تقدیس کر رہی ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے اور اس کی تحمید کر رہی ہے۔ یہ فضیلت کسی اور عمل کو حاصل نہیں ہے۔ جیسے آپ نے حجر اسود کا استلام کیا، اللہ اکبر کہا، اس کو بوسہ دیا، یا بوسہ نہیں دیا، اشارہ کر کے گزر گئے، مگر اللہ اکبر کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یأتی الحجر یوم القیامہ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ۔ یہ پتھر، یہ حجر اسود قیامت کے دن آئے گا، اور اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگی۔ اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو پہچانے گا، تلاش کرے گا جنہوں نے سچے عقیدے کے ساتھ اس کو بوسہ دیا ہو یا اس کا استلام کیا ہو۔ استلام کی 3 صورتیں ہیں، یا بوسہ دینا، یا چھڑی سے چھو کر اس کو چوم لینا، یا پھر دور سے ہاتھوں کا اشارہ کر کے گزر جانا۔ سارے استلام۔ اہم شے بوقت استلام اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر، یہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب یہ پتھر میدان محشر میں روز قیامت ان لوگوں کو تلاش کرے گا
جنہوں نے اس کا استعلام کیا سچے عقیدے کے ساتھ، اور اللہ کے حضور گواہی دے گا کہ یہ سچے لوگ ہیں، انہوں نے میرا استعلام کیا، اور اس کی گواہی اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور ایسے بندوں کے لیے نجات کا پروانہ جاری کر دیا جائے گا۔ یہ سارے اذکار کی صورتیں ہیں، قرآن پاک میں ذکر اللہ ہے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پڑھنے کی توفیق دے دی، 10 پارے پڑھنے کا اجر ملے گا۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اس کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، بلکہ ذکر اللہ میں سب سے اہم شے ہے۔ تو ایک بار کی یہ چھوٹی سی تلاوت ایک اجر کثیر کا باعث بنتی ہے۔ یہ سارے فضائل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ہیں جو کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے شب و روز کے ان گھنٹوں میں، گھڑیوں میں ایسے وقت مختص کرنے چاہیے جن میں لازماً اللہ کا ذکر ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اپنے اور اپنے رب کے درمیان کوئی مخفی شے بنا لو جس کو اور کوئی نہ جانتا ہو، ایک عمل ایسا طے کر لو جسے کوئی نہ جانتا ہو، بس آپ کی آپ کا رب جانتا ہے۔ اور یہ خوبی ذکر اللہ میں موجود ہے جو آہستہ آہستہ زبان سے ہوتی ہے، اور کسی کو علم نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کسی کو بتائیں نہ، کسی پر اظہار نہ کریں، اور یہ ایک مخفی معاملہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان قائم کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسا اجر تیار کرے گا آپ کے لیے جو بالکل مخفی ہوگا، مخفی خزانے ہوں گے، فرشتے تک نہیں جانتے ہوں گے۔ علماء سلف میں سے ایک محدث، ان کے 25 سال کے روزے تاریخ نے پیش کیے، ان روزوں کا علم اس کی بیوی تک کو نہیں تھا، حالانکہ وہ گھر کی فرد ہے، دن رات کی ساتھی ہے، مگر اس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک ایسا مخفی عمل تیار کر لیا کہ اس کی بیوی تک نہیں جانتی تھی۔ صبح گھر سے نکلتے درس و تدریس کے لیے، اور بیوی کھانا تیار کر کے دے دیتی۔ جس دن روزہ ہوتا، گھر سے نکلتے ہی وہ کھانا کسی مسکین کو صدقہ کر دیتے، اور کسی کو علم ہی نہیں کہ کیا ان کی کیفیت ہے، کیا ان کی حالت ہے۔ ایک عمل اپنے اور اپنے رب کے درمیان مخفی بنا لیا، بالکل ریاکاری سے پاک، اور یہ زیادہ اللہ کی رضا کا موجب ہے اور اس کی رضا کا سبب اور باعث ہے۔ بات ذکر اللہ کی ہو رہی ہے، ایک بڑا عظیم الشان ذکر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ آپ سب کو یاد ہے، نہ ہو تو یاد کر لیجئے، اور وہ شب و روز پڑھیے۔ میں اس کے کم و بیش 10-12 فضائل آپ کو بتاؤں گا۔ جب آپ وہ ذکر کریں تو سارے فضائل آپ کے ذہن میں ہوں، اللہ تعالیٰ سے استدعا کریں کہ یا اللہ یہ سارے فضائل میری جھولی میں ڈال دے ان اذکار کی برکت سے۔ وہ ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سب کو یاد ہوگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کی پہلی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا، امام ذہبی نے اس کی موافقت بھی کی ہے۔ جب بندہ یہ 4 کلمات پڑھتا ہے تو قبضہن الملک، فرشتہ وہاں موجود ہوتا ہے، وہ اس ذکر کو لے لیتا ہے۔ یہ قبض کا لفظ ہے، قبض کا معنی دبا لینا، اپنی مٹھی میں دبا لیتا ہے، بلکہ وضعہن تحت جناحہ، اس ذکر کو اپنے پر کے نیچے ڈال کے سنبھال لیتا ہے، مٹھی میں سختی سے بند کر کے اپنے پر کے نیچے ڈال کے اس کو سنبھال لیتا ہے۔ ثم یصعد بہن، پھر اس
ذکر کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتا ہے. وما يمر على جمع من الملائکہ الا استغفروا له. راستے میں فرشتوں کی جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں، جن فرشتوں کے پاس سے گزرتا ہے اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی بندے کا ذکر لا رہا ہے، تو فرشتے اس کے لیے استغفار شروع کر دیتے. اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ. یا اللہ جس کا بھی یہ ذکر آ رہا ہے اسے بخش دے، اس کو معاف کر دے. پھر اوپر جاتے جاتے حتی یحیی بہن وجہ الرحمن، رحمان باری تعالی کے چہرے کے سامنے پہنچ جاتا ہے، اور اس ذکر کے ان کلمات کے ذریعے رحمان کو اس بندے کا سلام پیش کرتا ہے. رحمان کے سامنے اس بندے کے اس ذکر کا تحفہ رکھتا ہے. یہ ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جتنا پڑھو گے اسی قدر یہ فضائل حاصل ہوتے جائیں گے، اور آپ کا یہ ذکر کے کلمات رحمان کے چہرے تک پہنچایا جائے گا. وہ چہرہ جو پردے میں ہے، نور کے پردے میں، اللہ تعالیٰ اگر اس پردے کو ہٹا دے تو اس کے نور کی ایک ہی تجلی پوری کائنات کو جلا کے بھسم کر دے. مگر یہ اللہ کا ذکر جو پوری قوت سے وہاں پہنچتا ہے، اور رحمان کو اس ذکر کے ذریعے ایک تحفہ پیش کیا جاتا ہے، سلام پیش کیا جاتا ہے. تو یہ اس ذکر کی بڑی فضیلت. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل الکلمات، یہ سب سے افضل کلمات ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو ڈھال قرار دی ہے. صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اچانک فرمایا کہ خذو جنتکم، اپنی ڈھالیں پکڑ لو. صحابہ دائیں بائیں جھانکنے لگے، حل من عدو بن حضر، کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے؟ فرمایا نہیں، جنتکم من النار، یہ ڈھالیں جہنم کے مقابلے میں ہیں. ایک ڈھال دنیا کی ہے جو آپ کو دشمن کے وار سے بچاتی ہے، اور یہ ڈھال قیامت کے دن آپ کو بچائے گی جہنم کی آگ سے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ ڈھال تو ہم نہیں جانتے، دنیا کی ڈھال ہم جانتے ہیں لیکن جہنم سے بچاؤ کی ڈھال ہمیں معلوم نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ڈھال ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر آپ نے ان کلمات کی اور فضائل بیان کی. ہن من القرآن، یہ چاروں کلمات قرآن سے ہیں. اس میں یہ اشارہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا، ایک حرف کی تلاوت کا 10 نیکیاں. تو چونکہ یہ چاروں ذکر کے کلمات قرآن سے ہیں، ان کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو تلاوت قرآن کا اجر بھی ملے گا، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں. اور فرمایا کہ ہن الباقیات الصالحات، اور یہ ایسے عمل ہیں، یہ ذکر کے کلمات جو الباقیات الصالحات ہیں، وہ نیکی جو باقی رہے گی اور قائم رہے گی، بندے کے لیے محفوظ رہے گی، بلکہ بڑھتی چڑھتی جائے گی یہ باقیات الصالحات سے. اور تیسری شان آپ نے بیان کی بڑی عجیب کہ مقدمات و معقبات و مجنبات. جب قیامت کے دن انسان جائے گا تو یہ کلمات انسان کے ساتھ ہوں گے، کبھی اس بندے کے آگے، کبھی اس کے پیچھے، اور مجنبات کبھی دائیں اور بائیں، تاکہ چاروں طرف سے اس بندے کو جہنم کے شعلوں کے حملے سے بچا سکیں. اسی معنی میں اس کو ڈھال قرار دیا گیا. مقدمات آگے آگے چلیں گے، تو معقبات پیچھے پیچھے چلیں گے، وہ مجنبات اور پہلو بہ پہلو، کبھی دائیں کبھی بائیں، تاکہ ہر طرف سے اگر کوئی الغار ہو ان شعلوں کی، جہنم کی چنگاریوں کی، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ترمی بشرر کالقصر، ان کی چنگاریاں ہی بادشاہوں کے محلات کے برابر ہوں گی.
جو جہنم کے غیظ و غضب کا مظہر ہوں گی. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے اور اس کی آگ تمام اہل محشر کو بھسم کر دے. مگر یہ کلمات جو ہیں یہ ڈھال ہیں، اور ڈھال بھی اس طرح کہ دائیں بائیں آگے پیچھے انسان کے پھر رہے ہیں اور ان کو ہر قسم کے شعلوں سے چنگاریوں سے محفوظ رکھ رہے ہیں. یہ ان کلمات کی شان اور فضیلت ہے. یہ کلمات ڈھال ہیں. ایک چھوٹا سا قصہ اس بارے میں مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے، کہیں تشریف لے جا رہے تھے، عصا آپ کے ہاتھ میں تھی. ایک سوکھا پیڑ آپ نے دیکھا، درخت دیکھا، تو چونکہ آپ بڑے پائے کے مربی تھے، آپ کے ذہن میں اللہ نے ایک نقطہ ڈال دیا. اس نقطے کے تحت آپ نے صحابہ کی تربیت کرنا چاہی کہ اس درخت کے تعلق سے ایک علم نافع اپنی امت کو دوں، اپنے ساتھیوں کو دوں. چنانچہ کائنات کا سردار وہاں رک گیا اور درخت کے قریب چلا گیا. ایک شاخ پر اپنی لاٹھی ماری اور اس کے پتے جھڑ گئے. فرمایا کہ میں کچھ کلمات ایسے جانتا ہوں، تم اگر وہ پڑھ لو تو تمہارے گناہ جھڑ جائیں جیسے یہ پتے جھڑے ہیں. جیسے یہ شاخ پتوں سے خالی ہو گئی، تم گناہوں سے خالی ہو جاؤ گی. اور وہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لأن أقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. اگر میں ایک دفعہ یہ کلمات کہہ دوں، چاروں کلمات، یہ مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہیں جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے. اب دھوپ کہاں نہیں پہنچ رہی، مانا پوری کائنات سے محبوب ہے. اس میں اشارہ یہ ہے کہ اگر تم دنیا کمانے بیٹھ جاؤ، یہ ممکن نہیں کہ ساری دنیا کما جاؤ اور سارے بر و بحر کو کما جاؤ، لیکن اس کے عوض میں یہ کلمات ہیں. اگر تم یہ پڑھ لو تو ساری کائنات سے بڑھ کر تمہیں اس کا اجر ملے گا. گویا تم نے پوری دنیا کما لی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کما لیا ان کلمات کی برکت سے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اربع کلمات اصطفاہن اللہ. یہ چار کلمات اللہ کے چنے ہوئے کلمات ہیں. اس کا سارا کلام حق ہے، اس کے سارے فرامین حق ہیں. اللہ تعالی نے اپنے پورے کلام حق سے ان چار کلمات کو چنا. یہ چنے ہوئے مصطفیٰ اور مختار کلمات ہیں جو اللہ نے چن کر اپنے کلام سے ہم تک پہنچائے اور ہمارے سامنے رکھے اور پیش کیے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عربی آیا، بوڑھا تھا. کہا کہ زبان موٹی ہو چکی، دانت گر چکے ہیں، تلاوت نہیں کر پاتا، حافظہ کمزور ہو چکا ہے. کوئی ایسے چھوٹے سے کلمات مجھے سکھا دیجیے جو میری زبان پر آ جائیں اور میں ان کو پڑھتا رہوں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں چار کلمات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ وہ عربی اچھی طرح ضبط کر لے، اچھی طرح محفوظ کر لے، یاد کر لے، اپنی انگلیوں کے اشاروں سے گن کر بتایا کہ وہ چار کلمات سبحان اللہ ہے، الحمد للہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اس عربی نے کہا کہ یا رسول اللہ جلدی نہ کیجیے، مجھے دہرانے دیجیے. اس نے بھی نبی علیہ السلام کی طرح اپنی مٹھی کھولی اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دہرا لیا اور خوش ہوا کہ مجھے یہ یاد ہو گیا. بڑے ہلکے کلمات ہیں، بڑے سہل اور آسان ہیں. کتنا آسان ہے ہمارا دین، کس قدر سماحت اور برکت سے بھرپور ہمارا دین. خوش ہو گیا. مگر چونکہ عربی تھا، سخت بات کہنے میں کوئی بات نہیں تھا. نبی علیہ السلام سے کہا کہ ھذا ربی، یہ چار کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں. فما لی یا رسول اللہ، میرے لیے کیا ہے؟ مجھے بھی تو کچھ چاہیے، مجھے اپنے گناہ بخشوانے ہیں، مجھے اللہ کی رحمت چاہیے. یہ چار کلمات تو رب العالمین کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ تم بھی لے لو. پھر آپ نے مٹھی اٹھائی اپنی
اسی طرح اشارہ کر کے کہا کہ کہو اللہم اغفر لی، کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، برحمنی یا اللہ مجھ پر رحم فرما، وحدنی یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، ورزقنی اور مجھے خزانے دے دے، روزی دے دے۔ تم بھی یہ 4 کلمات لے لو۔ پھر اس نے کہا کہ جلدی نہ کریں، مجھے دہرا لینے دیں۔ پھر اس نے اپنی اسی طرح مٹھی سے ان کلمات کو دہرائے، ایک ہاتھ میں کچھ کلمات، دوسرے میں کچھ کلمات، ہاتھوں کو بند کر کے وہاں سے بڑا خوشی سے روانہ ہو گیا کہ یہ دین کس طرح اپنے تحفے اپنے بندوں کو دیتا ہے، کتنی آسانی ہے، کتنی اس میں سہل اشیاء ہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی بھاری بھرکم معاملہ نہیں ہے۔ اور ان کلمات کو دہراتا ہوا بخوشی وہاں سے رخصت ہو گیا۔ نظروں سے اوجھل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما ھذا فقد ملا یدیہ بالخیر، یہ بابا جی خالی ہاتھ آئے تھے اور خیر کے خزانے بھر کے واپس لوٹ گئے۔ اس کی مٹھیوں میں وہ اذکار نہیں ہیں بلکہ خیر کے خزانے ہیں، جنت کے پروگرام ہیں اور جنت کا راستہ ہے۔ یہ دین کی وہ سہولت اور برکت جو ایک صلاح عام ہے ہر بندے کے لیے۔ تو بے شمار ان کلمات کے فوائد ہیں، بلکہ ام ہانی کی حدیث جس کو بہت سے علماء نے حسن قرار دیا، شیخ البانی رحمہ اللہ کسی دور میں ضعیف کہتے تھے، مگر ایک راوی کہ جب ان کو صحیح تحقیق ہوئی تو انہوں نے رجوع کر لیا اور اس کو حسن درجے کا قرار دیا، اور بہت سے محدثین نے اسے حسن قرار دیا۔ ام ہانی کی حدیث، نبی علیہ السلام کی چچا زاد بہن، آپ ان کے پاس گئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کبر سنی، عمر میری بڑھ چکی ہے اور دانت گر چکے ہیں، بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، اب زیادہ مشقت مجھ سے نہیں ہوتی کہ بار بار مسجد میں جاؤں، نماز با جماعت پڑھوں، جو دیگر کام انجام دوں، کچھ ایسا عمل بتا دیں کہ بیٹھے بیٹھے کر لوں اور مجھے بے تحاشا اجر مل جائے۔ فرمایا کہ ہاں لے لو، سبح اللہ 100 مرہ، 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، 100 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 100 دفعہ کہو۔ فرمایا کہ فإنها تعدل 100 نسمہ تعتقینها فی سبیل اللہ من ولد اسماعیل، اگر تم 100 دفعہ کسی مجلس میں پڑھنے میں کامیاب ہو گئی تو گویا تم نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام خرید کر آزاد کر دیے۔ اگر 100 دفعہ پڑھ سکو تو عام غلام نہیں بلکہ وہ غلام جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جن کی گردنیں غلامی کے بندھن میں جکڑی ہوئی ہیں، گویا تم نے وہ 100 غلام خرید کر آزاد کر دیے۔ ایک غلام آزاد کرنے کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا کہ من اعتق نسمۃ فی سبیل اللہ اعتق اللہ بکل عضو منها کل عضو منہ من النار، جو ایک گردن اللہ کی راہ میں خرید کر آزاد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا، ہر عضو کے بدلے۔ آج اس کی کوئی شکل نہیں ہے، غلامی تقریباً نافید ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایسے قیدی آپ کو مل جائیں گے جو ناحق جیلیں کاٹ رہے ہیں، ان کے پاس ادا کرنے کی رقم نہیں ہے تو خرید کر آزاد کر سکتے ہیں، غلامی کے بندھن توڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر عضو کے بدلے آپ کے ہر عضو کو جہنم سے بری کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ احمد اللہ میں 100 مرہ، 100 دفعہ الحمدللہ کہو۔ اگر 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ تعدل، یہ کلمات برابر ہیں 100 فرس، 100 گھوڑوں کے، تحملین علیہا فی سبیل اللہ، جن گھوڑوں کی پشتوں پر آپ 100 مجاہدین کو تیار کر کے میدان جہاد میں بھیجیں۔ 100 گھوڑے خریدیں اور 100 مجاہدین کو پوری طرح مسلح کر کے ان کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے روانہ کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا 100 دفعہ الحمدللہ کہنے سے۔ پھر حلل 100 مرہ، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، اس کا اجر گویا 100 اونٹ آپ نے لگام میں پروئے ہوئے اور زین کسی ہوئی
غریبوں کو دے دیے، مسکینوں کو، فقیروں کو دے دیے، ان پر وہ سوار ہو کر اپنی دنیا کے کام کریں، حج عمرہ کریں، تجارت کریں، جو بھی کرنا چاہیں کریں۔ یہ 100 اونٹ دینے کا اجر ملے گا۔ اور پھر وَكَبِّرْ 100 مرہ، 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، تملأ ما بین السماء والارض، 100 دفعہ اللہ اکبر کہو گی تو اللہ رب العزت زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، جتنا خلا ہے، یہ سارا خلا آپ کے لیے نیکیوں سے بھر دے گا۔ تو یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 دفعہ یہ پڑھنے کا اجر، مختلف اجر جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے، کو بہت طویل یہ وظیفہ نہیں ہے، چند منٹوں میں مکمل ہو سکتا ہے، لیکن بڑے خزانے ان اذکار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث شیخ البانی فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کے بارے میں متردد تھا، یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ ایک راوی کے حالات مجھے مل نہیں رہے تھے، ایک دن اچانک وہ راوی میرے سامنے آ گیا، اس کے حالات مجھے مل گئے، اور میں نے دیکھا کہ محدثین نے اس کو ثقہ قرار دیا، مانا وہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کی صحت پر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اللہ کے حضور سجدہ شکر میں گر گیا، اور ایک طویل سجدہ کیا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اتنی عظیم الشان حدیث جس کی صحت ثابت ہو گئی۔ وہ یہ ہے کہ بندہ جب یہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ وہ مکالمہ کر رہا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا کہ بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ صدقت، میرے بندے تو سچا ہے، اللہ اس کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ الحمدللہ صدقت، سچے ہو تم۔ لا الہ الا اللہ صدقت، سچے ہو تم، سچ کہا تم نے۔ اللہ اکبر صدقت، سچے ہو تم۔ اس کی صداقت کی تصدیق آ گئی، شہادت آ گئی رب کائنات کی طرف سے۔ اب وہ بندہ کہتا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، وہی 4 کلمات، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو آسمان سے آواز آتی قد فعلت، معاف کر دیا۔ وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، قد فعلت، رحم فرما دیا۔ واہدنی، مجھے ہدایت دے دے، قد فعلت، ہدایت دے دی۔ وارزقنی، روزی دے دے، قد فعلت، روزی دے دی۔ تو ایک طرح کا مکالمہ بندے اور اس کے رب کے درمیان، یہ ان کلمات کی فضیلت اور برتری۔ گویا بندہ یہ کلمات پڑھ نہیں رہا بلکہ اپنے رب کے ساتھ مکالمہ کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اپنے بستر پر جاؤ تو یہ دعا پڑھ لو۔ شروع میں کچھ الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر یہ کہو کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور پھر یہ 4 کلمات پڑھ لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بستر پر جا کر یہ دعا پڑھ لو، حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اس زمین کی پشت پہ جتنا پانی ہے، دریاؤں کا، سمندروں کا، اس پانی کی مقدار میں گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ ایک بار یہ دعا پڑھنے کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رات کو قیام اللیل کی توفیق عطا فرما دے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے تو دعائے استفتاح پڑھتے آپ، شروع میں پہلی رکعت میں قیام شروع کرنے کی اللہ اکبر کہہ دیا، جیسے آپ سبحانک اللہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں، مگر ساتھ یہ دعائے استفتاح بھی ثابت ہے، 10 بار آپ پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ھذا لی ھذا لی ھذا لی، میرے بندے جو تو پڑھ رہا ہے یہ سب میرے لیے ہے، کچھ تو بھی تو مانگ لے مجھ سے، یہ جو کچھ پڑھ رہا ہے میرے لیے یہ سب کچھ، تو نے مجھ سے کچھ نہیں مانگنا، مجھ سے کچھ نہیں لینا۔ جبکہ وقت وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تو پکارتا ہے، مجھ سے شفا لے لو، گناہ بخشوا لو، روزی لے لو، مجھ سے مانگ لو میں عطا کروں گا۔ اب بندہ یہ کلمات پڑھ رہا ہے، اتنے بابرکت یہ کلمات ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے یہ سب میرے لیے ہے،
تو میری حمد و ثنا کر رہا ہے، میری تحمید و تقدیس کر رہا ہے، کچھ مجھ سے مانگ بھی تو لے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کی یہ دعا آگے، اللہم اغفر لی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ 4 کلمات۔ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے عافیت دے دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، ہدایت پر استقامت دے دے، اور اے الہ العالمین مجھے روزی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے طلب کرنے پر کہ مجھ سے کچھ مانگ لے مجھ سے۔ اب بندہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ یقیناً عطا فرماتا ہے۔ یہ کچھ احادیث بھی اس وقت ذہن میں آئیں، آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ ان کلمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، بڑے یہ عظیم کلمات ہیں، لیکن 2 باتیں ساتھ بڑی اہم ہیں۔ اگر وہ ہوں گی تو ان کلمات کا فائدہ ہوگا اور وہ ثواب آپ کو حاصل ہوگا، یقیناً اجر ملے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر چاہے کروڑ بار پڑھ لو کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 1، ان کلمات سے قبل فرائض پورے ہونے چاہیے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو لاکھوں بار یہ پڑھ لے کوئی فائدہ نہیں۔ جو اللہ کے فرائض ہیں وہ ادا ہونے چاہیے پوری ایک امانت اور دیانت کے ساتھ۔ تو فرائض کیا ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث، بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 شہادت ہے، اللہ کی توحید کی گواہی اور اللہ کے پیغمبر کی رسالت کی گواہی، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ، رمضان کے روزے۔ یہ 5 ارکان پورے کرنا ضروری ہے۔ آپ کا پکا نمازی ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا ایک پیسہ پوری امانت سے ادا کر دو تاکہ فریضہ مکمل ہو تو آگے اجر ملے گا۔ اسی طرح اگر حج فرض ہو چکا ہے اور آپ فریضہ حج کو ٹال رہے ہیں کہ سال بعد کر لیں گے، 10 سال بعد کر لیں گے، بیٹیوں کو بیاہ کر لیں گے، اس کی کوئی نہ گنجائش ہے اور نہ اس کا کوئی جواز ہے۔ حج فرض ہو جائے، حج کا زمانہ آ جائے، فوراً کر لو، اس کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ اللہ کا فریضہ ہے، جیسے نماز اور روزہ اللہ کا فریضہ ہے، اس کے لیے اہتمام کرتے ہو، تو حج کا معاملہ ٹالنے کا کیا معنی ہے؟ حج اگر فرض ہو چکا، زاد راہ مہیا ہے۔ زاد راہ سے مراد یہ کہ آنے جانے کا کرایہ موجود ہے، حج کی فیسیں موجود ہیں، اور حج کے دوران کا نفقہ آپ کے پاس موجود ہے، اور جن کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں 40 دن کے لیے، ان کے کھانے پینے کا انتظام موجود ہے۔ تو حج آپ پر فرض ہو چکا۔ اب اگر حج نہیں کرتے تو ان اذکار کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ پہلے اللہ کے فرائض، اس طرح روزے پورے رکھنے پڑیں گے، تب ان فرائض کی جو ہے وہ افادیت ہوگی اور بندے کو ان کا فائدہ حاصل ہوگا۔ فرائض کی تکمیل کے بغیر کوئی فائدہ نہیں اذکار کا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے، چھوٹے سے اذکار ہیں یہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کبھی کوئی آدھا پونا گھنٹہ کسی عالم کے سامنے بیٹھ جاؤ کہ ان کلمات کا معنی کیا ہے، ان کا معنی سمجھ لو، تاکہ جب یہ کلمات آپ کہیں تو وہ معنی آپ کے دل اور دماغ میں موجود ہو، اور آپ کی زبان اس ذکر کے ذریعے اس معنی کی ترجمان ہو، ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہو جائیں۔ جو بندے کا عقیدہ ہے وہ اس کی زبان پر ہے، اور جو اس کی زبان پر ہے وہ عقیدہ اس کے دل میں ہے۔ تو معنی کے استحضار کے ساتھ یہ کلمات پڑھو، کوئی مشکل نہیں ہے، دین انتہائی آسان ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور یقیناً مزید ثواب بڑھ جائے گا کہ خالی آپ رٹے رٹائے کلمات نہیں پڑھ رہے۔ جیسے طوطا چوری کرتا ہے اور اسے معلوم نہیں چوری کیا ہوتی، چوری کے ڈھیر لگا دو کچھ نہیں جانتے یہ کیا پڑا ہوا۔ ہم طوطے نہیں بلکہ ہم انسان ہیں۔ جو کلمات اتنے بابرکت ہیں اور جو دین کی فہم کی اساس ہیں، ان کے معنی سے ہمارے ذہن خالی ہوں تو بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی شقاوت ہے۔ یہ انتہائی ان چھوٹے کلمات کے معنی معلوم کریں۔ سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے۔ یہ درگاہیں بنی ہوئی ہیں قدم قدم پر، مردے ان میں دفن ہیں اور لوگ ان کو پکارتے ہیں، قبروں کے طواف کرتے ہیں۔
قبروں پر دیے جلاتے ہیں، قبروں پر چراغاں کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، درخت اگاتے ہیں، یہ سارے امور جو ہیں یہ توحید میں مخل ہیں، توحید کے منافی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے پاک ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، معبود حق بھی وہی ہے اور رب کائنات بھی وہی ہے، اس کے اسماء و صفات سارے حق ہیں اور وہ ہر قسم کے نقص سے پاک، ہر قسم کے عیب سے پاک، ہر قسم کی کمی سے پاک۔ جو اس کے افعال ہیں، صفات ہیں، سارے کے سارے کمال کے ہیں۔ الحمدللہ کا معنی اللہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے، اور ہر قسم کی تعریف کا مستحق اس لیے ہے کہ وہ ہر شے کا مالک اور خالق ہے۔ ہر قسم کی تعریف کا مستحق اس لیے ہے کہ اس کے سارے کمال، سارے کام با کمال ہیں، ساری صفات با کمال ہیں، سارے نام با کمال ہیں، اور ان میں ایک ذرے کے برابر نقص نہیں ہے۔ تفصیل سے اس کا معنی بتایا جا سکتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا معنی یہ دین توحید کے تعلق سے ایک اساس ہے۔ نفی اور اس بات کی بنا پر کوئی معبود حق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو معبود تم نے بنا رکھے، بلکہ نوح علیہ السلام کے دور سے آ رہے ہیں، آج تک بنتے جا رہے ہیں اور قیامت تک بنتے رہیں گے۔ میرا یہ عقیدہ ہے وہ سارے باطل اور جھوٹ ہیں، میں ان کا انکار کرتا ہوں، اور الا اللہ، صرف ایک اللہ ہی معبود حق ہے۔ سفیان ثوری کا قول ہے، یہ کلمہ ہی ایسا ہے جو سب سے بھاری بھرکم طریقے سے ابلیس کی پشت پر پڑتا ہے۔ جب بندہ یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو سب سے زیادہ ابلیس کو جو نقصان پہنچتا ہے اور وہ درد اور کرہ محسوس کرتا ہے وہ اس کلمے کی ثقل سے، لا الہ الا اللہ سے۔ جب بندہ پڑھتا ہے تو سب سے زیادہ ابلیس کی کڑن، جلن، اس کا حسد اور اس کی تکلیف اور کلفت اس کلمے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بار بار پڑھو گے تو جل بھن کر یہ کوئلہ بن جائے گا لعین، اور کثرت سے پڑھو گے تو اس کی پشت پر کوڑے مارتے مارتے اس کو آپ ماندہ کر دیں گے، اس پر حاوی آ جائیں گے، وہ آپ کے مقابلے میں کمزور پڑ جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ مگر فہم کے ساتھ، اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا۔ پوری کائنات کا تصور آپ کے سامنے ہو، یہ زمینیں ہمارے سامنے، آسمان ہمارے سامنے، سورج چاند ستارے ہمارے سامنے، اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو اللہ کی کرسی ہے، جو اللہ کے دو قدم رکھنے کی جگہ ہے، وہ ساتوں آسمانوں کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے بڑا ایک تشت ہو، ٹرے ہو، اس میں 7 سکے پڑے ہوں، تو وہ 7 سکے، 7 چونیاں اس ٹرے کے مقابلے میں کیا ہیں؟ تو یہ ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں، وہ کرسی ایک بڑے ٹرے کی مانند ہے، اور ساتوں آسمان اس کے مقابلے میں 7 چونیاں ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ کرسی جو ہے وہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک وسیع چٹیل میدان ہو، اس میں ایک انگوٹھی یا چھلا پھینک دیں تو وہ چھلا اس میدان کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ حیثیت اللہ کی کرسی کی اللہ کے عرش کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر، اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ یہ تصور جاگزیں ہو آپ کے ذہنوں میں، جب خالق کائنات کی یہ حمد ہوگی، اس کی کبریائی کا یہ عالم ہوگا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ اللہ اکبر میں یہ ایک اعتراف ہے کہ میرے پاس کوئی حسد یا کبریائی نہیں، کوئی تکبر نہیں، میں اس کا متواضع بندہ ہوں۔ اپنے آپ کو تکبر سے پاک قرار دو، حسد سے پاک قرار دو، اپنی جو ایک بڑائی کا ذہن اسے کھود کر پھینک دو۔ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے، دور سے ایک مؤذن کی اذان کی آواز آپ نے سنی، اس نے کہا اللہ اکبر، فرمایا علی الفطرہ، یہ بندہ جو بھی ہے فطرت اسلام پر ہے، میں اس کے اسلام کی گواہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ خرجت من النار، اے بندے تو جو بھی ہے تیری گردن جہنم سے آزاد ہو چکی۔ اس کو جنت کی بشارت مل گئی۔ صحابہ جو ہر خیر کے شوقین تھے، مشتاق تھے، وہ اٹھے اس بندے کو تلاش کرنے کے لیے، تو ایک گھاٹی میں نظر آ گیا، وہ بکریوں کا ریوڑ تھا، چراتا پھر رہا تھا، جو ہی نماز کا وقت ہوتا اکیلا ہی تھا، اذان دیتا، اقامت کہتا اور نماز شروع کر دیتا۔ ایسے بندوں کے حرص کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے فرشتوں کی جماعت کھڑی کر دیتا ہے تاکہ اس کو جماعت کا ثواب ملے اور اقتداء بھی ملائکہ کی کرے۔
یہ ایک رائی غنم تھا، بکریوں کا چرواہا، اور اس معرکۃ العراء عقیدے کی بنا پر اس بشارت کا مستحق بن گیا۔ اللہ کو اکبر کہا، فرمایا کہ فطرت اسلام پر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، فرمایا کہ خرجت من النار دخلت جنہ کے الفاظ بھی، کہ جہنم سے نکل چکا تو اور جنت میں داخل ہو چکا۔ یہ اذکار بڑے بابرکت ہیں، ان کو فہم کے ساتھ، ادراک کے ساتھ پڑھو، ایک باقاعدہ شعور کے ساتھ پڑھو، اور ان اذکار کا جو معنی آپ سمجھ لیں، اپنے دل میں ان کو بٹھا لیں، ان معانی کو ایک ٹھوس پہاڑ کی طرح، پہاڑ سرک جائے وہ معانی نہ سرکے، اور جب آپ کی زبان سے وہ ذکر جاری ہو تو آپ کے دل کا عقیدہ اس کی پوری طرح ترجمانی کرتا ہو، پوری طرح اس کی تصدیق کرتا ہو، یقیناً یہ سارے امور اللہ کی رضا کا باعث ہوں گے۔ ان شرائط کی تکمیل کے بعد اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثیر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علیکم، اگر کثرت سے ذکر کرو گے تو اللہ تم پر رحمتیں اتارے گا، اور سارے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ وہ تمہاری رحمت کی دعا کریں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک عظیم فائدہ دے دے کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف منتقل کر دے۔ دنیا میں گمراہیوں کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، شرک و بدعت کے اندھیرے، اللہ وہ اندھیرے تم سے دور کر دے اور تم کو نور حق دے دے، نور ہدایت دے دے، اپنے علم کا نور دے دے، کتاب و سنت کا نور دے دے۔ مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے، وہ اندھیری کوٹھڑی ہے، اللہ اس ذکر کی برکت سے اس کوٹھڑی کو نور سے بھر دے گا، اور قیامت کے دن تو قدم قدم پر اندھیرے ہوں گے، وہاں نور کی حاجت اور طلب ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ، لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ اور سب سے بڑا فائدہ، آخری فائدہ ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مومن ہونے کی شہادت دیتا ہے، اور یہ بشارت دیتا ہے کہ اللہ ان پر رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا، بڑا اللہ رحمت فرمائے گا، مہربانیاں فرمائے گا۔ یہ ذکر کی اساس ہے اور ذکر کے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہمارا شمار غافلین میں نہ ہو بلکہ ذاکرین میں ہو، تیرا قرب حاصل ہو جائے اور وہ بشارت حاصل ہو جائے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک ساتھی نے درخواست کی ہے دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کر دے، اس کی جائیداد بک نہیں رہی، اللہ تعالیٰ صحیح سودا کرا دے، اللہ تعالیٰ ثانیہ فرما دے۔ اور ایک حدیث بس اس کا ترجمہ ہی پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں، اس میں بھی ذکر کی فضیلت ہے۔ ان العبد المؤمن ينذي شیطانہ کما ينذي احدکم بعیرہ فی السفر، کہ ایک بندہ مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے جیسے تم لوگ اپنی سواری سفر میں تھکا دیتے ہو۔ لمبا سفر ہو اور سواری پر مسلسل آپ چل رہے ہو تو سواری تھک جاتی ہے، ماندہ ہو جاتی ہے۔ یہ مثال ایک بندہ مومن کی ہے، اس کا شیطان اس طرح تھک جاتا ہے اور ماندہ ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق یہ ہے کہ وہ بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کا ہر کلمہ شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے، اور کوڑے کھا کھا کر وہ ماندہ ہو کر گر جاتا ہے، اس کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، ورغلانے کے قابل نہیں رہتا، وسوسے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا، بلکہ تم حاوی ہو جاتے ہو، غالب ہو جاتے ہو، اور وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور اگر ذکر نہ ہو تو شیطان تم پر غالب ہوگا اور تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور بڑا پرلے درجے کا دشمن ہے یہ۔ اس عداوت کا مقابلہ کرو اس ہتھیار کے ساتھ، ذکر اللہ کے ہتھیار کے ساتھ۔ ہر کلمہ ذکر اس کی پشت پر کوڑا بن کے برستا ہے، اس خبیث کو کوڑے مار مار کر ماندہ کر دو اور تھکا کر اس کو مار ڈالو، تاکہ آپ شیطان پر غالب آ کر اللہ کے قرب کے راستے اپنے لیے آسان بنا سکیں اور اس کی عبادت کما حق کو ادا کر سکیں۔ بالتوفیق بید اللہ تعالی،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء وعن بلاد المسلمين واجعلنا من عبادك الصالمين المؤمنين اللهم ارفع عنا هذا الوباء رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب